جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سید وقار عظیم بطور ایک نقاد کے ان کی حیثیت کیا ہے۔ دوستو، اردو تنقید کی روایت میں سید وقار عظیم بلا شبہ وہ واحد نقاد ہیں جنہوں نے مقدار کے لحاظ سے اردو داستان، افسانہ، ڈرامے اور ناول پر سب سے زیادہ لکھا۔ اور سید وقار عظیم کی ادبی زندگی کا آغاز تقریباً 1930 کے لگ بھگ ہو چکا تھا، اور انہوں نے افسانہ نگاری سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا، مگر جلد ہی وہ اس راستے کو چھوڑ کر تحقیق و تنقید کے میدان میں آ گئے، اور ان کے تنقیدی مضامین اس وقت کے مشہور ادبی رسائل اردو، جامعہ، معارف، عالمگیر، ہمایوں، زمانہ، ساکھی اور ادبی دنیا جیسے مشہور رسائل میں ان کے مضامین چھپنے لگے، اور جن کو بہت پسند بھی کیا جانے لگا۔ ان کی تنقید کا نمایاں وصف ان کا توضیحی انداز ہے، یعنی وہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں لکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک مشفق استاد بالکل آسان اور سہل طریقے سے کسی فن پارے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کر رہا ہے، اور اس انداز سے تنقید کرتے ہیں کہ کسی فن پارے کے حوالے سے اس کی صنف، فنکار کے ادبی اور تخلیقی کام کی وضاحت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ وقار عظیم سمجھتے ہیں کہ ایک استاد کو اپنے طالب علموں کو درس دینے کے لیے توضیحی اور تشریحی انداز جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو وقار عظیم اس قدر آسان انداز میں اس فن پارے کی تفہیم کرتے ہیں کہ عام قاری بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ان کا انداز عام فہم اور دلکش ضرور ہے، مگر وہ اپنے ہم عصر ناقدین مثلاً احتشام حسین، حسن عسکری، آل احمد سرور اور ممتاز حسین سے یکسر جدا نظر آتے ہیں، کیونکہ جس سہل اور عام فہم انداز میں وہ تنقید کرتے ہیں وہ خود بخود اپنے ہم عصر ناقدین سے جدا ہو کر ایک مدرس ناقد کے طور پر ہمیں ایک علیحدہ صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وقار عظیم ایک استاد کی طرح سادہ مثالوں سے، سادہ اسلوب سے اور تکرار کے ذریعے جو ہے وہ فن پارے کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اردو داستانوں کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو ان اردو داستانوں کے بنیادی عناصر، ان کی بنیادی خصوصیات، فن داستان گوئی کے عمومی رجحانات کو بڑے آسان پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ ان کی تنقید سے بلا شبہ عام قاری کو معلومات تو ملتی ہیں، مگر وہ تنقیدی قسم کی بصیرت سے اور شعور سے محروم رہتا ہے، اور کبھی کبھار ان کی تنقید ہمیں غیر ضروری معلومات اور تفصیلات کا مجموعہ بھی نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر کسی فن پارے کی فنی قدر و قیمت کا تعین کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ صرف اس فن پارے کی صراحت اور وضاحت کرتی ہے، اور اسی انداز کی وجہ سے ان کی تحریر میں اکثر ہمیں تکرار، تضاد، طوالت کی کیفیت بھی نظر آتی ہے۔ ان کی تنقید کی ایک اور نمایاں خوبی ان کی ثقافت سے گہری وابستگی اور شناسائی ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ ان شہروں میں گزرا جو کہ اردو زبان کی پرورش اور اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے خاصے معروف سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی تحریروں میں اس ثقافتی لگاؤ اور وابستگی کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ باغ و بہار داستان، امیر حمزہ داستان، فسانہ عجائب وغیرہ پر جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں، اس میں انہوں نے ان تہذیبی مرکوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جن کا تعلق لکھنوی اور دہلوی تہذیب سے ہے۔ ترقی پسند کہلوانے کے باوجود سید وقار عظیم کسی بھی تحریر میں کسی ترقی پسند یا مارکسی فکر کے حوالے سے کوئی بھی اشارہ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ ان کی تحریر سے ان کی ترقی پسندی یا مارکسی فکر سے وابستگی نظر نہیں آتی۔ ان کی تحریر کسی نقطۂ نظر سے وابستہ نہیں ہے، اور اسی باعث وہ زندگی کے حوالے سے کوئی بڑا سوال اٹھانے سے قاصر ہیں۔ وہ اپنے دور کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کی طرف بھی اشارہ نہیں کرتے۔ ان کی تحریروں میں سیاسی بصیرت کے حوالے سے ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ موجودہ دور کی سیاست پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ وہ تنقید کو ایک وضاحتی جو ہے عمل سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی بڑا اور اہم
سوال زندگی کے حوالے سے یا سیاست، سماج یا معاشرے کے حوالے سے وہ نہیں اٹھا پاتے۔ وقار عظیم کسی فنکار پر یا کسی بھی ادیب پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کی انفرادیت اجاگر نہیں کرتے، بلکہ عمومی طور پر اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور منٹو اور بیدی جیسے افسانہ نگاروں کو وہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ فن پارے کا تجزیہ یا اس کا تحلیلی یا تجزیاتی مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ فن پارے کا خلاصہ بیان کر دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ وقار عظیم کے اندر کوئی ایسی بات کہنے کا حوصلہ و جرأت نہیں ہے جو کسی دوسرے ہم اثر یا ان سے پہلے کسی ناقد کے قول کے خلاف ہو۔ وہ اپنے سے پہلے والے ناقدین کی آراء کو مین و من قبول کرتے ہیں۔ تو ان کی خصوصیات یعنی ان کے توضیحی انداز کو ان کی سب سے بڑی خامی بھی قرار دیا گیا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے دور کے جو مشہور ناقدین تھے، جس میں حسن عسکری، آل احمد سرور، ممتاز حسین یا احتشام حسین سے تنقید میں بہت ہی زیادہ پیچھے نظر آتے ہیں۔ شکریہ۔